انگوٹھی پہننے کی فضیلت اور اس کے آداب۔ مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے۔ بعض احادیث میں یہ بھی تجویز فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہنے۔ اگر اس پہ کوئی مقدس نقش یا متبرک نگینہ ہو تو استنجے کے وقت نکال لینی چاہیے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ انگوٹھی خواہ دائیں ہاتھ میں پہنو خواہ بائیں ہاتھ میں۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ یہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقربین کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل۔ پھر استفسار فرمایا کون سی انگوٹھی پہنوں؟ ارشاد ہوا کہ عقیق سرخ کی، کیونکہ عقیق سرخ نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت کا اور تمہارے لیے اے علی میرے وسیع ہونے کا اور تمہاری اولاد کے لیے امامت اور تمہارے دوستوں کے لیے بہشت کا اور تمہارے شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ پیشوائے اصحاب الیمین ہیں جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرے اس لیے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور ہمارے شیعہ جن علامات سے پہچانے جائیں گے ان میں سے اول تر داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دوسرے فضیلت کے وقت نماز پنجگانہ پڑھنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے اپنا مال اپنے مومن بھائیوں کو تقسیم کرنا، پانچویں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، چھٹے لوگوں کو بدی سے باز رکھنا۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو اس سے اس کی غرض آپ کی سنت کے مطابق ہو تو اگر عرصہ محشر میں اس کو پریشان دیکھوں گا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچا دوں گا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے جس پر خدا کا نام کندہ ہو تو لازم ہے کہ اس کو استنجے کے وقت دائنے ہاتھ میں پہن لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں انگوٹھی پہننے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انگلی کی جڑ تک انگوٹھی پہنچانی چاہیے۔ روایت میں وارد ہے کہ پوروں میں انگوٹھی اور چھلے پہننا قوم لوط کا فعل ہے۔ انگوٹھی کس چیز کی ہونا چاہیے؟ سنت ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ لوہے، فولاد اور پیتل کی انگوٹھی عورت اور مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند صحیح منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی۔ کئی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی سونے کی انگوٹھی نہ پہنو کہ وہ آخرت میں تمہاری زینت ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سوائے چاندی کے اور کسی چیز کی نہ پہنو، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ پاک نہیں ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی ہو۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مرد کو لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھنا چاہیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی انگوٹھی پہننے کی بھی ممانعت فرمائی۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، نگینہ اس پر نہ تھا، بلکہ بجائے اس کے یہ الفاظ کون تھے؟ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔